नाज़रीन, गजा से बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इजराइल ने गजा सिटी में एक के बाद एक जो हाई राइज बिल्डिंग है उसको निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही डेंजरस बात है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और वो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन से भरी हुई हैं। तो एक बिल्डिंग को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि वो बिल्कुल जमी बोस हो रही है और बिल्कुल उसकी बुनियादों में जाकर मिसाइल जो है वो मारे जा रहे हैं, और विद इन सेकेंड जो है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जमी बोस हो रही है। इस तरह के इंतहाई खौफनाक हमले और उसकी बाकायदा वीडियोस जब इस वक्त पूरी दुनिया के जब सामने आ रही हैं। पहली बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, उसके बाद अभी कुछ देर पहले एक और जो हाई राइज बिल्डिंग है उसको भी निशाना बना दिया गया है, और फलस्तीनी जो है वह बिल्डिंग्स को छोड़कर गलियों में आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बाहर खुले आसमान में गजा सिटी के अंदर, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को किसी भी वक्त जब निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल एक एक बिल्डिंग को निशाना बना रहा है, साथ साथ वो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स अगली बिल्डिंग्स के लिए जो है वो जारी कर रहा है। कोई भी बिल्डिंग किसी भी वक्त जब निशाना बनाई जा सकती है। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा पेनफुल हो गई है, ऑलरेडी जो पेनफुल थी, ऑलरेडी जो तमाम हदें क्रॉस हो चुकी थी, अब ये अलग सतह का ये जुल्म है। और सवाल ये है कि क्या 23 महीने देखें गुजर चुके हैं, सब कुछ दुनिया की आंखों के सामने हुआ है, अब गजा सिटी में ये शुरू हो चुका है। क्या अरब्स है वो इंतजार करते रहेंगे और गजा सिटी को इस तरह मलबे का ढेर बनते हुए देखेंगे और उसके बाद तमाम फलस्तीनियों को साउथ जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे? वो तब तक जब इंतजार करेंगे और सिर्फ देखते रहेंगे? ये अब सबसे बड़ा बोझ है और सबसे बड़ा सवाल है कि वो इसके बाद जब क्या करते हैं, या वो इसी तरह से जब वो खामोश रहेंगे। तो रीजन के हवाले से ये बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है कि इजराइल अभी भी इन्हीं इंटेंशंस के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो हंगामी इजलास बुलाया जाए, और लेबनान के हवाले से नई रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और वाइडली जो है वो एक्सपर्ट्स इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि लेबनीज गवर्नमेंट को किसी सूरत अमेरिका की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इसमें लेबनान का कोई फायदा नहीं है। और या ये है कि ये लेबनान को सिविल वॉर की तरफ धकेलेंगी ये पॉलिसीज, या फिर ये है कि कोई और क्राइसिस खड़ा करेंगी। हिजबुल्लाह को डिसार्म करने में लेबनान का कोई फायदा नहीं है। ये तफसीली रिपोर्ट भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान सबसे पहले मैं वेनेजुएला से मजीद कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, वहां से भी उतनी ही डेंजरस खबर है। और CNN ने अभी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका ट्रंप फैसला कर रहा है वेनेजुएला को बरहरास्त बॉम्बिंग करने जा रहा है। ड्रग्स के नाम के ऊपर बताया जाएगा कि ड्रग कार्टल्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल में यह है कि बरहरास्त वेनेजुएला को बॉम्ब करने का फैसला किया जा रहा है जो मडोरो हैं उनकी रिजीम चेंज करने के लिए। CNN ने यह खबर जारी की है। ट्रंप इज कंसिडरिंग टू बॉम्ब वेनेजुएला। Trump is considering to launch large-scale military strikes against the drug cartels operating in Venezuela, including strikes inside the country. अब इसमें यह है कि यानी मुल्क में बरहरास्त हमला होगा जी, हम ड्रग्स को निशाना बना रहे हैं। और भाई ये दुनिया में कौन सा उसूल है ड्रग्स को निशाना बनाने का? ठीक है, तो एक जवाब जैसे हमेशा अमेरिका जो घड़ता रहता है, अब ये ड्रग्स का जवाब अच्छा, ये ड्रग्स का जवाब क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ओवरऑल अमेरिका में एक सेंटिमेंट है ड्रग्स के हवाले से, तो उसको यहां पर जब इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसका कसूरवार तो जो है वो वेनेजुएला है। तो स्ट्राइक में इंक्लूड टारगेट्स, वेनेजुएला की टेरिटरी के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये पार्ट है अमेरिका की ब्रॉडर स्ट्रेटजी का टू वीकन द वेनेजुएला प्रेसिडेंट। अब आप ये CNN की खबर है, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम ड्रग्स को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के अंदर हमले करके वेनेजुएला के सदर को कमजोर किया जाएगा। इसका क्या ताल्लुक है? ड्रग्स के साथ वेनेजुएला के सदर को कमजोर करने का क्या ताल्लुक है? असल में ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन है जो बराह रास्त बॉम्बिंग करके, और अमेरिका के पास ये ताकत है कि वो कहेंगे कि भाई हमें रोकेगा कौन? क्या चाइना बराह रास्त यहां पर आएगा? तो जब कोई आएगा नहीं तो फिर हमें रोकेगा कौन? भाई किसने आकर, जब हमारे साथ वेनेजुएला की तो वो पावर है नहीं, मिलिटरीली उनके पास वो एयरफोर्स नहीं है, तो फिर आगे आकर हमारा जब सामना कौन करेगा? तो ये जो है वो उनका घमंड है। तो जब डिफरेंट स्ट्राइक्स वेनेजुएला के अंदर हो रही होंगी और वेनेजुएला अगर आगे से कोई बड़ा जवाब नहीं दे सकता, जब जमीनी फौज उतरेगी वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन जब एयर स्ट्राइक्स हो रही होंगी और आगे से वेनेजुएला को बड़ा जवाब नहीं दे सकता, तो जाहिर है कि प्रेशर जब गवर्नमेंट के ऊपर आएगा कि भाई आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रहे। और इसमें दूसरी कंप्लेक्स बात यह है कि वेनेजुएला रिस्पॉन्ड कहां पर करेगा? मेनलैंड पर करेगा या अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर करेगा?
کہاں پر رسپونڈ کرے گا؟ یہ خطرناک بات ہے. اگر وہ وارشپس کے اوپر کرتا ہے تو پھر کہے گا دیکھیں امریکہ کہے گا کہ ہم تو صرف ڈرگز کو نشانہ بنا رہے تھے, اب وینزویلا نے ہماری ملٹری کے اوپر اٹیک کر دیا تو اب ہم تو جواب دیں گے. اور ایران جو اسرائیل کا معاملہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, اس انداز میں ڈیفرنٹ تھا کہ ایران اسرائیل کو ہٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے کہ جس کو وینزویلا ہٹ کرے گا, یہاں پر تو براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی, امریکن وارشپس, کیونکہ وہاں پر امریکن ایسٹس کیا ہیں, وارشپس ہوں گے, ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے, انہی کو نشانہ بنانا ہے. تو یہ بھی ایک الگ ڈینجرس سطح کی بات ہے. ٹرمپ از کنسیڈرنگ دا آپشن آف ملٹری اسٹرائکس اگینسٹ ڈرگ گینگز ان وینزویلا. تو یہ خوفناک خبر جو وہاں سامنے آ رہی ہے. اسی درمیان پولیٹیکو ایک بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے اور اس نے ایک لیکڈ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے پینٹاگن کے حوالے سے. امریکہ کس طرح سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو شفٹ کر رہا ہے اور اس کا تعلق لیٹن امریکہ میں, وینزویلا میں, کیریبین کے اندر جو ہے بڑی جنگوں کے ساتھ ہے. جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ جو پیش کی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فرام ڈیٹرنگ چائنا ٹو پریورٹائزنگ دا ہوم لینڈ سیکورٹی اینڈ دا سیکورٹی آف دا ویسٹرن ہیمسفیئر. امریکہ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کیا جائے, اور جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ لیٹن امریکہ ہی کے علاقے ہیں, وینزویلا, لیٹن امریکہ, کیریبین, یہ سارا ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے وہ کہلاتا ہے, میکسیکو. تو یہاں پر جو ہے وہ پہلے چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم کیا جائے, اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پیسیفک میں یا ایشیا میں وہاں پر چائنا کے ساتھ مزید جو ہے وہ آگے جنگ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. سب سے پہلے یہاں سے شروعات ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک باقاعدہ اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ ایک ملک نہیں بلکہ سب کے سب جو ہے نشانہ بنیں گے. یہ منرو ڈاکٹرائن تھی, اس کو اب تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں. منرو ڈاکٹرائن یہ تھی کہ اس وقت چونکہ یورپینز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کالونیز بنا رہے تھے. خود امریکن جو ہے یہ بھی تو یورپ سے ہی آئے تھے, تو پھر جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا جو بھی ہوا, تو اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کہا کہ یورپینز یہاں اس ریجن میں آ کر کوئی کالونی نہیں بنائیں گے, حالانکہ خود امریکنز بھی یورپ ہی سے آئے ہیں. تو یہ منرو ڈاکٹرائن ہے. اس منرو ڈاکٹرائن میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 200 سال کے بعد چائنا کا انفلوئنس اس ریجن میں بڑھا ہے. چونکہ امریکہ ادھر گھیر رہا ہے چائنا کو, تو چائنا ادھر پہنچ گیا, تو اب وہ یہاں سے اسی منرو ڈاکٹرائن کے تحت یہاں پر جنگیں جو چھیڑنے جا رہے ہیں. تو یہ غیر معمولی بات ہے کہ صرف وینزویلا نہیں, پورے ریجن میں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ سارا, اور انٹرنل اور ریجنل, اس سب کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ چائنا کو کاؤنٹر کرنا. پہلے یہاں پر چیزوں کو کرنا, پھر اس کے بعد مزید وہاں ایشیا میں, پیسیفک میں جانا. تو الٹیمیٹلی جو جنگ ہے, یعنی امریکہ کے اندر بھی جو کچھ اقدامات ہوں گے سیکورٹی کے حوالے سے, وہ بھی اس کا مقصد بھی چائنا ہی کو کنفرنٹ کرنا ہوگا. اوورال اب یہ جنگ چائنا ہی کے خلاف ہے. اور یو ایس ڈیفنس اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ پریزنٹ کیا گیا ہے سیکٹری آف ڈیفنس, جس نے اب اپنا نام تبدیل کر لیا ہے, سیکٹری آف وار کر دیا ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف دا وار ہو چکا ہے. تو سیکٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ اب سیکٹری آف وار جو ہے وہ کہلایا جائے گا. تو سیکٹری آف وار جو ہے اس کے سامنے یہ ڈرافٹ رکھا گیا ہے کہ پریورٹائز کیا جائے انٹرنل اور ریجنل پالیسیز کو بیفور کنفرنٹنگ چائنا اینڈ رشیا. وہاں پر جا کر براہ راست لڑنے سے یا جو بھی وہاں پر کرنا ہے, اس سے پہلے یہاں انٹرنل اور ریجنل جو ہے وہ مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے. انٹرنل تو ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو انہوں نے حل کرنا ہے, بارڈر کے حوالے سے آگے پیچھے. اس کے جواب میں جو پریزیڈنٹ مڈورو ہیں انہوں نے جنرل موبلائزیشن کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ جنگ میں حصہ لیں اور وہ آ کر جب وہ ٹریننگ اپنی شروع کر دیں. پریزیڈنٹ مڈورو اناؤنس فار دا اسٹارٹ آف دا ٹریننگ فار آل سٹیزنز ہو جوائنڈ دا نیشنل ڈیفنس سسٹم. تمام سٹیزن جو ہے وہ آئیں اور اپنی ٹریننگ کا جو ہے وہ آغاز کریں. تو ایک جنرل موبلائزیشن جو ہے وینزویلا شروع کر چکا ہے, اس کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ دن بدن اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اب اگر غزہ کے حوالے سے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں تو جو کچھ ہم نے 23 مہینوں میں دیکھا ہے, نہ ہی یہ جنریشن سوچ سکتی تھی, نہ ہی آج کا انسان یہ سوچ سکتا تھا اور تصور کر سکتا تھا. تو یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا, جس سے ہمارا ورلڈ ویو بدل چکا ہے. اس سے بالکل انسانوں کا ورلڈ ویو بدل چکا ہے کہ بھئی کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور خطرات ہر نیشن کو جب وہ لاحق ہو گئے ہیں کہ جو دنیا ہے اس میں وہی سروائیو کرے گا جو طاقتور ہوگا یا پھر طاقتور کا اتحادی ہوگا, اور وہ پھر چاہے جو مرضی کر لے.
اس لیے سب سے بڑا خطرہ تو مڈل ایسٹ ہی کو لاحق ہے کہ وہاں پر ایک ایسی طاقت ایگزسٹ کرتی ہے جس کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں اور وہ ایک جینوسائیڈل طاقت ہے، تو وہ کسی کے ساتھ کیا ڈپلومیسی کرے گی؟ تو اس لیے یہ معاملہ سب کے لیے خوفناک ہے۔ اب غزہ سٹی کے اندر ایک کے بعد ایک ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ایک اور ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینی ہو سکتے ہیں، اور یہ بالکل اس وقت زمین بوس ہو چکی ہے، اور اس کے ارد گرد بھی بہت بڑی تعداد کے اندر ٹینٹس لگے ہوئے تھے جہاں پر فلسطینی موجود تھے، اور مزید دوسری بلڈنگ سے اسرائیل نے جو ایویکویشن ہے وہ ڈیمانڈ کر دی ہے، تو وہ بھی کسی وقت اٹیک کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے یہ بھی 5-6 منزلہ تھی، اور اس کے اوپر کمیونیکیشن ٹاور بھی لگا ہوا تھا، تو اس سے نیٹ ورک کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ٹاور اور اینٹیناز ہے وہ بھی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کہہ رہا ہے یہ تو حماس تھی فلانا فلانا۔ پیپل آر ان دا اسٹریٹس اسکریمبلنگ فار شیلٹر بٹ دیر از نو ویئر سیف ٹو گو۔ آپ صرف موسم کی شدت کا بھی اندازہ لگائیں کہ گرمی تو 50 ڈگری سے زیادہ، کیونکہ بومبنگ، اور سردی تو اتنی سردی کے مقابلے برداشت، اور شیلٹر کوئی نہیں، اور اوپر سے فاقے، اور اوپر سے وہ بھوک کے مارے بچے جو ہنس بھی نہیں سکتے اور رو بھی نہیں سکتے۔ بھوک نے ان کا یہ عالم کر دیا کہ وہ ہنس بھی نہیں سکتے، رو بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر جو اس طرح کی اب بروٹل ترین بومبنگ کا جو وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے غزہ سٹی کے اندر، کوئی الفاظ نہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ اور سعودی عربیہ نے کہا کہ UN سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اسرائیل کی اگریسو پالیسیز کو روکنے کے لیے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال وہی ہے کہ عربز کیا بالکل یہی سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہیں گے اور کہیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ کرے، سیکورٹی کاؤنسل کچھ کرے، اور وقتاً فوقتاً جب وہ کنڈیمنیشنز جاری کرتے رہیں گے؟ یعنی اس سے تو پھر پالیسی یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کرنا ہے کرو، ہم تب تک کچھ ہلیں جلیں گے نہیں جب تک فلسطینیوں کو تم ہماری طرف دھکیل نہیں دیتے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر فلسطینیوں کو تم ہماری طرف دھکیلتے نہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ جو مرضی کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، تو بھی ہم صرف اسی لائن تک رہیں گے، کنڈیمنیشنز یہ وہ بس اسی لائن تک رہیں گے۔ ریڈ لائن ہماری تب کراس ہوگی جب فلسطینیوں کو ادھر دھکیلو گے۔ تو اس کا مطلب ابھی مڈل ایسٹ کے ممالک کی ریڈ لائن اسرائیل نے کراس نہیں کی ہے۔ اتنا کچھ کر دینے کے بعد اسرائیل نے ابھی تک مڈل ایسٹ کے ممالک کی ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریڈ لائن ہے، کل مصر نے یہی بات کی کہ وہ ہے جب فلسطینیوں کو ادھر دھکیلو گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ جو مرضی وہاں پر کر لے، وہ ریڈ لائن نہیں۔ اسی درمیان ناظرین کیا ہوا ہے کہ بڑی سپورٹ عالمی سطح پر بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ٹورنٹو جو فلم انٹرنیشنل فیسٹیول ہوا ہے وہاں پر بھی فلسطینیوں کی فلم جو ہے وہ اس کی سکریننگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وینس میں ہوئی، اب ٹورنٹو کے اندر ہوا ہے، اور یہ فلم بڑی امپورٹنٹ تھی۔ یہ فلم جو ہے یہ جو برٹش مینڈیٹ تھا 1917 سے لے کر 48 تک یہاں پر برٹش فوج رہی ہے، اس درمیان فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا اس کے اوپر فلم بنی ہوئی تھی، اور وہ بہت ضروری ہے اس ہسٹری کو بھی دکھانا۔ پیلسٹائن 36 یہ فلم کا نام تھا، اور اس کے بعد جو برٹش ایکٹر ہیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں جو ہے وہ کھل چکی ہیں کہ برطانیہ کا کیا کردار جو سارے عرصے میں رہا ہے۔ اوپن مائی آئیز اباؤٹ دا سارٹ آف برٹش اکاؤنٹیبلٹی ان دا ایونٹس ڈیورنگ دا مینڈیٹ ایئرز اینڈ دا لیگیسی آف دیٹ۔ میری آنکھیں کھول دی گئی ہیں، یعنی وہ بھی تو ایک ہسٹری ہے نا، 17 سے لے کر 48 تک، اور اس سارے تنازع کو سمجھنے کے لیے وہ ہسٹری بھی سمجھنا ضروری ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے یورپینز کے لیے وہ سمجھنا۔ برطانوی فوج کے اوپر خود اسرائیلیوں نے حملے شروع کر دیے تھے ان کو، برطانوی فوج کو یہاں سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ تو روبیو نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی اینٹی، کوئی بھی گروپ جو امریکن سٹیزنز کو ہاسٹیج بنائے گا اور پھر اسے ایک بارگین چپ کے طور پر استعمال کرے گا، دے ول فیس ڈائر کانسیکوینسز، بڑے بھیانک نتائج جب ان کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو پھر یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی حماس کے لیے سب زیادہ یہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اور، یعنی آپ پالیسی دیکھیں، ڈپارٹمنٹ آف دا وار، پھر اس طرح کا ایگزیکٹو آرڈر، پھر وینزویلا، پھر ایران، پھر غزہ۔ اسی درمیان جو عراق کے ہائی آفیشلز ہیں جس میں ریلیجیس لیڈرز ہیں، وہ پہنچے ہیں ایران،
تو ایران کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ایران کے صدر نے کہا ایران سیکورٹی چیف کالز فار اسٹرانگر اینڈ مور ٹینجیبل ٹائز ود عراق امڈ گلوبل ڈیولپمنٹس. عراق کے ساتھ اور گہرے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے موجودہ سینیریو میں. ایک زبردست جو ہے وہ آرٹیکل آیا ہے, ایک بڑے امریکہ کے تھنک ٹینک ہیں, تو انہوں نے لکھا ہے لیبنان کے حوالے سے, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو پش ہے حزب اللہ کے خلاف ملٹری اپروچ کا ٹو حزب اللہ آرمز ورسٹ آپشن, یہ سب سے بدترین آپشن ہے. ہی آرگیو کہ امریکہ کی جو اٹیمپٹس ہیں حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی وہ کولیپس ہو چکی ہیں, اس میں کوئی کامیابی امریکہ کو ملنے والی نہیں ہے, اور اس نے امریکہ کا جو لیک آف لیوریج ہے اینڈ ڈینجر آف دا ملٹری اپروچ وہ بھی ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کوئی چیز صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کروا نہیں سکتے ہیں, اور ان کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ صرف ڈینجرس نتائج لے کر آ رہی ہیں. اچھا, یہ اب امریکن تھنک ٹینک جو لکھ رہے ہیں بہت بڑے وہاں کے میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ جو ابھی تازہ ترین ہائی آفیشلز امریکہ کے یہ لیبنان پہنچے, جس میں لنڈسے گرام بھی تھا, امریکن انوائے ٹام بیرک بھی تھا, اور 5 یہ ہائی آفیشلز تھے. یہ مکمل طور پر ایک فیل ثابت ہوا, اور باوجود اس کے کہ لیبنیز گورنمنٹ نے جو یہ سارا اپروول کیا ہے اس کے کوئی میننگ فل نتائج نکلنے ہی نہیں ہیں. یہ امپلیمنٹیبل ہے ہی نہیں, یہ ورکیبل ہے ہی نہیں. یہ ان کا دورہ سارا ناکام ہوا ہے. ٹام بیرک تھا, مورگن آرٹگس یہ بھی فارمر انوائے ہے, لنڈسے گراہم ہے, اور 2-3 اور لوگ تھے, جو ولسن تھا. تو انہوں نے رادر دین کہ یہ ڈائلاگ کو آگے ایڈوانس کرتے, یہ الٹا وہاں پر کنٹروورسی جب کریٹ کر کے آئے. جیسا کہ امریکن انوائے نے کہا کہ جو میڈیا ہے وہ تو اینیمل کی طرح بیہیو کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو وہ چھوڑنا پڑا, لیبنان چھوڑنا پڑا, وہاں پر مظاہرے جب شروع ہو گئے. اور لنڈسے گراہم نے اتنے تکبرانہ انداز میں وہاں پر کہا کہ مجھ سے اسرائیل کے بارے میں سوال نہ پوچھے جائیں, پہلے حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے. انتہائی تکبر, یعنی وہ کوئی معاملہ حل کرتے الٹا وہ کنٹروورسی جب کریٹ کر کے آ گئے, اور اپنا دورہ بیچ میں چھوڑ کر وہاں سے آنا پڑا. فیلڈ مشن. پھر اسی درمیان وہ اسرائیل کے پاس جب گئے, امریکن انوائے گیا, اور یہ بات درمیان میں کروانے کی کوشش کی گئی کہ اسرائیل بھی کچھ ایریا سے جب وڈرا کر جائے گا تو اس میں بھی کوئی وہ حل نہیں نکال سکے, کیونکہ اسرائیل نے وڈرا کرنے سے انکار کیا, اور ظاہر ہے کہ امریکہ پریشر ڈال نہیں رہا, تو وہ معاملہ حل نہیں ہوا. اور جو لیبنیز گورنمنٹ نے جو وہاں پر معاملہ اب چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اسرائیل وڈرا کرے گا اور حزب اللہ ڈسارم ہوگی. تو اس میں الٹا یہ ہوا کہ جو ڈس آرمامنٹ پلان ہے وہ ریسیپروسٹی میں تبدیل ہو گیا, یعنی اسرائیل نے کرنا ہے تو پھر وہ ہونا ہے. تو اسرائیل نے وہ کیا کرنا, تو سنس ڈسمس دا پرپوزل اینڈ اٹس اینڈ آف دا ایئر ٹائم ٹیبل ایز انورکیبل. تو یہ جو سارا قصہ ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہوگی, یہ انورکیبل پلان ہے, یہ چل ہی نہیں سکتا ہے, اور امریکہ فیل ہوا ہے. ڈینجرس شفٹ. لنڈسے گراہم نے کہا, اس نے ہنٹ کیا کہ ملٹری کا استعمال کیا جا سکتا ہے حزب اللہ کے خلاف. اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوتا تو پلان بی استعمال کیا جائے گا, اور پلان بی کیا ہے, بائی فورس حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے گا, سگنلنگ یو ایس ولنگنیس ٹو کنسیڈر اے ملٹری پاتھ, کہ امریکہ اس کے لیے تیار ہے کہ ملٹری فورس استعمال کی جائے گی حزب اللہ کے خلاف. لیبنان کی جو آرمی لیڈرشپ ہے اس نے کنوے کر دیا ہے لیبنیز پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ وہ ریزائن کر دیں گے. ان کے بڑے کمانڈر نے کہا وہ ریزائن کر دیں گے, لیکن ایسا کوئی سٹیپ نہیں استعمال کریں گے, آرمی کو حزب اللہ کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, ایسا وہ کوئی سٹیپ نہیں لیں گے, بلکہ ریزائن کر جائیں گے. اور ملٹری جو ہے وہ حزب اللہ کے سامنے سروائیو نہیں کر سکے گی. یہ وہ لکھ رہے ہیں, ملٹری از انلائکلی ٹو سروائیو ا کنفرنٹیشن انٹیکٹ, وہ سروائیو نہیں کر سکتی, اور حزب اللہ جو ہے وہ بڑی وائڈ سپریڈ فورس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گی. پولیٹیکل سوسائڈ ہے لیبنیز گورنمنٹ کے لیے, یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہوگا. ایسے اقدامات اگر وہ فورسفلی کوئی اس کی طرف جاتی ہے امریکن پریشر میں, اور یہ مسلسل پریشر برقرار رہتا ہے, رسک سپارکنگ سول وار. اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ سول وار ہو سکتی ہے رادر دین اسٹرینتھننگ لیبنیز سوورینٹی.
लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यही कह रहे हैं ना कि हम लेबनान की सोवरेनिटी के लिए ये कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका नतीजा सिर्फ सिविल वॉर निकलेगा। ये वही बातें जो हम पहले से कर रहे हैं। और अगर वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की तरफ प्रैक्टिकली बढ़ी तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी, क्योंकि इसका ये तो प्लान वर्केबल है ही नहीं, तो वो अपने आप को बिल्कुल नुकसान में लेकर जाएगी। और अमेरिका जो है उसकी ये तारीख है कि उसने रिपीटेडली अबंडन किया है अपने इत्तेहादियों को जब उनसे फायदा निकलवा लिया जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर द लेबनीज टू डिस्ट्रॉय देमसेल्फ इन ऑर्डर टू परपोर्टेडली सेव देमसेल्व्स। लेबनीज के पास कोई ये लॉजिकल बात है ही नहीं कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लें सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए, ठीक है ना। ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है, तो इसलिए मामला ये है कि ये चल नहीं सकता है। और सिर्फ लेबनीज गवर्नमेंट क्या करेगी, लेबनान के लिए और रीजन के लिए क्राइसिस पैदा करेगी और फलस्तीनी कॉज को कमजोर करने की ये पॉलिसी है। इसलिए जो रीजनल कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और लेबनीज गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अब ये खुलकर ये बातें यानी बड़े जो थिंक टैंक्स है वो भी कर रहे हैं किसी अंदाज में। ये मतलब आप अमेरिका की अप्रोच तो देखें, वो लेबनान को किस क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है। वो इसराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं है। और भाई हिजबुल्लाह किस लिए डिसआर्म हो जाए, जो इतनी एक रिस्पॉन्सिबल ताकत है, यानी एक रैकलेस पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल, इंतहाई रिस्पॉन्सिबल एक एंटिटी है हिजबुल्लाह। उसके मुकाबले में इसराइल को देखें तो वो इसराइल को रोकने के लिए तैयार नहीं है, और हिजबुल्लाह को जो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए वेपन्स को इस्तेमाल करती है जब लेबनान के ऊपर अटैक होता है। और इत्तेहादी की बात आ गई तो जो साउथ कोरिया है उसकी फैक्ट्री है अमेरिका में, वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने रेड किया और 500 साउथ कोरिया के वर्कर्स को डिटेन किया। सियोल प्रॉमिस टू हेल्प हंड्रेड्स ऑफ कोरियन वर्कर्स अरेस्टेड इन यूएस। अब आप देखें ना, इत्तेहादियों के साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है तो मामला काफी खराब है। और उधर अमेरिका जो है वो पूरी तरह से एक पॉलिसी शिफ्ट जब वो लेकर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर जब ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन है तो इसको मजीद मुस्तहकम करने के लिए पॉलिसीज जब वो लेकर आ रहे हैं। और उसमें जंगें ही जंगें हैं, ठीक है ना, उसमें सिर्फ जंगें हैं, रिजीम चेंजेस हैं, क्राइसिस हैं, ये सारा कुछ है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, हमने राय ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।